ایک یہودی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتہ پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، نعوذ باللہ۔ بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چڑھتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اب سلمان رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہ و بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حریہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ وہ بولا کہ میں نے تمہارا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی کہ تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلمان جاؤ، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کٹکھٹانا پڑا۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئی جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشہ سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی واحد ہے
یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔